الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہم سب کو جمعے کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی مٹھاس، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ اسلامی تعلیمات کا اگر نچوڑ دیکھا جائے قرآن و سنت کی تعلیمات کا، تو تمام تر تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو انسان بھی اس کائنات کے اندر آیا ہے وہ اس بات کو تسلیم کر لے، اس بات کو مان لے کہ اس کائنات کے اندر ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ انسان کیا، جنات کیا، درخت کیا، پہاڑ کیا، جتنی اشیاء بھی اس کائنات کے اندر ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ انسان خود بھی فنا ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کائنات کے اندر اگر کوئی شے باقی ہے، حیٌ ہے، قیوم ہے، اور جس ذات نے اس کائنات کو تخلیق کیا صرف اور صرف وہی ذات باقی ہے، باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے۔ کائنات کے رازوں میں سے یہ ایک بنیادی راز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عجز و انکساری کا اظہار کیا، یقیناً انبیاء اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، کائنات کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، کائنات کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ تمام انبیاء نے جب اپنی دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور بالخصوص جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرتے، تو اس کے اندر ایک جملہ وہ لازمی طور پر بولتے، لا الہ الا ہوا، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ وہ بنیادی تعلیم ہے
جو کہ انسانوں کو انبیاء کے ذریعے عطا کی گئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بندے تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک تو اپنی ذات کی نفی نہیں کر لیتا، اپنی انا کو تو قربان نہیں کرتا، اس وقت تک تیری طبیعت کے اندر توحید کا مزہ نہیں آ سکتا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جہاں ایمان کی مٹھاس کی کیفیات کو بیان فرمایا، ان کیفیات کے اندر ایک بات جو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہمیں عطا فرمائی کہ جب کوئی شخص ایمان کا مزہ لینا چاہتا ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر یہ بات پیدا کر لے کہ میں نے کسی بھی باطل نظام اور کفریہ نظام کی طرف اپنی رغبت اور دلچسپی نہیں رکھنی، نفی کرنی ہے۔ جب بندہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جانا آسان ہی نہیں، بلکہ یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس ضابطے کو اپنا لیتا ہے، لا الہ کے ضابطے کو اپنی طبیعت پہ نافذ کر لیتا ہے، تو پھر الا اللہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بلکہ خود رب ذوالجلال اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اصل مسئلہ ان زنجیروں کو توڑنے کا ہے، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ مبارک میں آپ کے سامنے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا فلسفہ مختصر انداز کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کیا۔ اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، دوڑ کے اوپر ہم نے بات کی۔ اب دوڑ کے لیے ایک شے جو بنیادی طور پر ضروری ہے کہ میں دوڑ لگانے سے پہلے اس بات کا جائزہ لوں کہیں میرے پاؤں کے اندر زنجیریں تو نہیں ہیں، کہیں میرے پاؤں کے اندر رسیاں تو نہیں ہیں، کہیں میرے پاؤں کے اندر یا ہاتھوں کے اندر ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ اگر میں دوڑ لگاؤں تو منزل مقصود تک نہ پہنچ سکوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ کی طرف دوڑ لگا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، نیکی کے کام مختلف قسم کے سر انجام دے رہا ہے، دوڑ اللہ کی طرف ہے، مگر وہ زنجیریں نہیں توڑتا، وہ بیڑیاں نہیں توڑتا، اپنے پاؤں کے اندر بندھی ہوئی رسیاں جب تک وہ ان کو نہیں کاٹے گا، جتنی مرضی دوڑ لگائے وہ رسیاں اسے اوندے منہ گرا دیں گی۔ وہ تکبر کی رسی، انا کی رسی، شہرت کی رسی، حسد کی رسی، تکبر کی رسی، بغض اور انا کی رسی، جب تک ان رسیوں کو نہیں کاٹا جاتا بندہ دوڑ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے تمام انبیاء نے اس بات کی تعلیم ہمیں عطا فرمائی، لا الہ الا انت، جس کا سادہ سا مطلب کیا ہے؟ مولا کچھ بھی نہیں ہے، ہوائیں تیری وجہ سے، فضائیں تیری وجہ سے، زمین و آسمان کے جلوے تیری وجہ سے، میں پیدا ہوا تیری وجہ سے، میں خوراک کھا رہا ہوں تو تیرے کرم کے ساتھ، میں چل پھر رہا ہوں تو تیرے کرم کے ساتھ، میرا ذاتی وجود، میری ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، لا الہ الا انت، بس تو ہی تو ہے، یہ جلوے بھی تیرے، یہ کیفیات بھی تیری۔ جب بندہ یہ راز معلوم کرتا ہے پھر وہ اللہ کی ذات میں گم ہونا چاہتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔
اگر کوئی بندہ اپنی ہستی، اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور کامرانی کے سہرے سجا کر پیش ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا کام اسے کیا کرنا ہوگا؟ لا الہ، کچھ بھی نہیں، میری ذات بھی نہیں، بس وہ یہی کہتا ہے میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا سب کچھ تو ہی تو ہے۔ جب وہ یہ مقام حاصل کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے ان خاص بندوں کے اندر شامل کر لیتا ہے کہ جہاں پر رب ذوالجلال فرشتوں کے اندر بھی فخر کرتا ہے، وہ دیکھو میرا بندہ صرف میرا نام لے رہا ہے، وہ صرف اور صرف میرے نام کی مالا جپتا ہے، وہ اپنی ذات کو بھی بھول گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ اپنی ذات کو بھول گیا، اس ذات میں گم ہو گیا، تو رب ذوالجلال اسے ہدایت کا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ اب یہ کلمات جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، ان کلمات کا خلاصہ کیا ہے؟ اے میرے اللہ، میری تمام تر بندگی کا مرکز تو ہے، میرے قول، میرا فعل، میری حرکات و سکنات، یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی نہیں کرنا۔ بندگی اختیار کرنی ہے تو تجھے راضی کرنے کے لیے، دعا مانگنی ہے تو صرف تجھ سے، میری طبیعت پر اگر کوئی خوف طاری ہوگا تو صرف تیری ذات کا، اگر میری طبیعت پہ کوئی خشیت کی کیفیت طاری ہوگی تو وہ بھی صرف تیری ذات کی۔ اے میرے اللہ، میری امیدوں کا مرکز تو ہے، میرا بھروسہ تو ہے، میرا توکل تو ہے، اور کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اس بات کو جان لیتا ہے، الجامع صحیح المسلم کی روایت ہے، جو بندہ اس کیفیت کو جان لیتا ہے، کیا جانتا ہے؟ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ علم کی یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ علم صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کرنا شروع کر دوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر یہ جملہ ہی علم ہوتا تو پھر تو درخت بھی اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، پتھر بھی اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، وہ اس جیسی زبان تو نہیں رکھتے۔ انسانوں میں جو گونگے ہیں وہ بھی تو اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، مگر اپنی زبان سے یہ جملے ادا نہیں کرتے۔ علم نام ہے حقیقت کو جاننے کا۔ جس بندے نے حقیقت کو جان لیا، گویا کہ اسے علم آ گیا، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا اسے اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ہر حیثیت سے نفی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، بس اللہ ہی اللہ، عظمت اسی کی، شان اسی کی، سہارا وہی، رزق وہی عطا کرنے والا، ہر مصیبت اور آفت سے بچانے والا صرف اللہ۔ وہی اللہ ہے کہ جس کا ضابطہ انسان کے لیے اٹل قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہی اللہ ہے کہ جس پر انسان کامل بھروسہ کر سکتا ہے۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ جانتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، یہ کوئی نہیں میں بہت کچھ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں،
کچھ بھی نہیں، یہ سب متاع دنیا، خیالات، ظاہری بھروسے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ کائنات کے آقا نے فرمایا جو صرف اس بات کو جان گیا اپنے موت کے لمحات کے وقت کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کائنات کے آقا فرماتے ہیں داخل الجنہ، رب ذوالجلال اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے اس بات کو جاننے کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ہمیں چیزیں اس سلسلہ میں عطا فرمائیں، سورہ الحجرات کے اندر بھی آیت موجود ہے، الجامع صحیح المسلم کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ گواہی کب دی جاتی؟ گواہی کا ایک اصول ہے، گواہی دی جاتی ہے کہ جب انسان کی طبیعت میں یقین پیدا نہ ہو تو گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ یہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کو اس بات کا یقین ہوگا، کوئی ذرہ بھر بھی شک نہیں ہوگا، ذرہ بھر بھی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی زندگی موت سانسوں کا کوئی مالک نہیں اللہ کے علاوہ، اور یقین کی کیفیت کے ساتھ۔ اب یہ روایت ذرا سنیے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جس بندے نے گواہی دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وَأَنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، لا یلق اللہ بہما عبد غیر شاکن، یہاں پر بھی کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی باقاعدہ وضاحت فرمائی کہ جب بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی طبیعت کے اندر ذرہ بھر بھی شک نہ ہو۔ مثلا میں اگر یہ کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن میں اپنی امیدوں کا مرکز کسی اور کو ذہنی طور پہ بنائے ہوئے ہوں، میں یہ بھی کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، مگر خوف انسانوں کا طبیعت پہ بٹھا لیا، میں یہ بھی کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، رازق میں نے انسانوں کو سمجھ لیا، میں یہ بھی کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، میں نے موت کا مالک کسی کو سمجھ لیا، میں یہ بھی کہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور یہ سمجھوں کہ میں بھی بڑی شے ہوں، اپنی ذات کی نفی نہ کر سکا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جب میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں ابھی میری طبیعت کے اندر اس کی روح داخل نہیں ہوئی، بلکہ محض زبان سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جو بندہ اپنی ذات کی ہی نفی نہ کر سکا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو ابھی سمجھا ہی نہیں۔ کائنات کے آقا فرماتے ہیں غیر شاکن، شک نہ ہو جملہ بولتے ہوئے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ان جملوں کے ساتھ گواہی دے گا اور ان کی طبیعت میں کوئی شک نہیں ہوگا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو رب ذوالجلال ان کو انعام کیا عطا فرمائے گا؟ داخل الجنہ، جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہے کلمے کی لا الہ الا انت سبحانک، تیرے علاوہ کوئی نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ اسی لیے سیدنا خلیل علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، آگ میں چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی شے نہیں جلا سکتی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پیش کر دی، انہیں یقین تھا کہ اللہ چاہے گا تو چھری کاٹے گی، اللہ نہ چاہے تو چھری نہیں کاٹ سکتی۔
اسی طرح انبیاء جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ کیفیات پیش کرتے، موسیٰ علیہ السلام دریا پہ جاتے ہیں، دریا بہہ رہا ہے، قوم طعنہ دیتی ہے کہ اے موسیٰ تو نے یہاں پہ آ کے ہمیں مروا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ بولا، بے شک میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جملہ تو چھوٹا سا ہے، مگر اس جملے پہ یقین کی کیفیت پیدا کرنا، وہ مٹھاس لینا، وہ مزہ لینا، اس کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، ہمت باندھنی پڑتی ہے، اس کے لیے انڈٹھا سودا کرنا پڑتا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین کی کیفیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، ایک طویل حدیث کے الفاظ ہیں، کائنات کے آقا نے فرمایا، من لقیتا من ورائی ھذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ فبشرہ بالجنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نالین مبارک، نال مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا گلی میں نکل جاؤ، جو بندہ تمہیں ملے اور اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، مستیقنا بہا قلبہ، مگر صرف زبان سے کہنا نہیں ہے، اس بات پہ اس کا دل یقین کی کیفیت کو پہنچ چکا، پورا یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اس حیثیت کے ساتھ تمہیں ملتا چلا جائے، مجھ محمد کی طرف سے اے ابو ہریرہ اس کو خوشخبری سنا دینا، فبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی خوشخبری سنا دینا۔ یہ ہے یقین، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ اسی لیے جب انسان کی عقل الجھنوں میں پھنستی ہے، یقین کی کیفیت میں کمی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر صحیح انداز کے ساتھ یقین کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، پھر انسان الجھتا چلا جاتا ہے، الجھتا چلا جاتا ہے، طبیعت میں اضطراب رہتا ہے، طبیعت کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ انسان کا ذہن منفی خیالات کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ الحجرات کے اندر آیت نمبر 15 رب ذوالجلال ایک بات فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، ایمان اللہ پر لائے، اللہ کے رسول پر لائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر ان کو کسی قسم کا شک نہ ہوا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور اس کے اندر وہ شک کا اظہار انہوں نے نہ کیا، اور پھر آگے اور بڑھے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اپنا مال اور اپنی جانیں اللہ کے راستے میں لگا دیں، جان بھی لگا دی، مال بھی لگا دیا، فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہی ہیں سچے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس آیت کی اگر ہم نقیض نکالیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو شخص یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، رسول پر ایمان لایا، اور اس میں شک پیدا ہو جائے کہ اگر میں نے اللہ کی بات پہ عمل کیا میرا تو نقصان ہو جائے گا، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا تو پھر میری حیثیت ختم ہو جائے گی، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا میں رسوا ہو جاؤں گا، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے رب کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا لوگ تانے دیں گے۔ اب یہ کیفیت اگر پیدا ہوئی، اور اگر یہ نہ ہوئی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ،
مگر اپنی جان اور اپنا مال وہ اللہ کے راستے میں استعمال نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، کیونکہ سچا وہی ہے جس کے طبیعت میں شک پیدا نہ ہو، اللہ کے حکموں کو بغیر چونوں چراں کے مانتا چلا جائے، جو حکم آیا اس کو مان لے، جو حکم آیا اس کو مان لے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے حسین دین، اس سے بڑھ کر کس کا طرز زندگی حسین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ کتنی پیاری بات ہے ایک چھوٹے سے جملے کے اندر، حسین طرز زندگی۔ حسین طرز زندگی کس کا ہے؟ جو اپنا چہرہ، جو اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جو نہیں جھکائے گا اس کا طرز زندگی حسین کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکاتا، اس کی بات میں مٹھاس نہیں ہوگی، اس کے انداز کے اندر عجیب کیفیت آ جائے گی۔ اور جو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، جھک جاتا ہے، ہمارے تمام مسائل کا حل ہی یہی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے گرد لوگوں کو گھمانا چاہتے ہیں، اپنے گرد لوگوں کو گھمانا چاہتے ہیں، حالانکہ جب یہ بات میں نے سمجھ لی کہ میں کچھ بھی نہیں، میری حیثیت کیا ہے، میرا کمال کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، میں چلا جاؤں گا تو کائنات کا نظام نہیں رکنے والا۔ جب یہ بات میں جان لوں گا کہ میری حیثیت نہیں، میرا کمال نہیں، اور ہم سارے کے سارے مل کر اپنے گرد لوگوں کو گھمانے کی بجائے ساروں کو راستہ دکھائیں اللہ کا، بھئی ہمارے گرد نہ گھومو، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، تم سارے کے سارے جھک جاؤ رب ذوالجلال کے سامنے۔ جب ہمارے سر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں گے تو رب ذوالجلال وعدہ فرماتا ہے تم سارے میری بارگاہ میں جھک جاؤ، میں آسمان اور زمین کے سارے دروازے تمہارے لیے کھولتا چلا جاؤں گا۔ ہم مل کر جھکنا نہیں چاہتے، ہم اپنی اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، زندگی بھر کی کوشش صرف اسی میں کہ مجھے مانا جائے، مجھے تسلیم کیا جائے۔ نہیں، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ اگر کچھ مرتبہ چاہتا ہے، واقعتاً مقام چاہتا ہے، بھول جا اپنی ہستی کو، بھول جا اپنی ہستی کو، مست ہو جا اللہ کی ذات میں، اور ایک ہی بس نعرہ لگانا شروع کر دے، مولا بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو۔ میں بڑے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، جب بندہ دل سے تو 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 پکارتا رہتا ہے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرا رب بھی اسی انداز کے ساتھ ہمیں یاد کرے گا، اے میرے بندے جب تو مجھے پکار رہا ہے تو میں رب ہو کر تو پکاروں گا، بس تو میرا تو ہو کے دیکھ، میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے۔ کتنی ایک زندگی کیا کر لیں گے ہم؟ اسی لیے کیا فرمایا، طرز زندگی اگر کوئی حسین بنانا چاہتا ہے، اپنا نظام زندگی حسین بنانا چاہتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر طرز زندگی کس کا حسین ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا چہرہ جھکا لے۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 22، کیسے اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جائیں، میرے بندے مجھے ہی اپنا سہارا بنا لیں، میرے بندے بس مجھے ٹوٹ کے چاہیں۔ بڑی خوبصورت آیت، فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ اللہ اکبر۔ جو اپنا چہرہ، یا سادہ لفظوں میں یہاں چہرے سے مراد چہرہ نہیں ہے، جو شخص اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے، اپنا آپ اللہ کے
حوالے کر دیں کہ اے اللہ میں صرف تیرا ہوں، میرا جسم تیرا، میری زبان تیری، میرے ہاتھ تیرے، میری آنکھیں تیری، میرے کان تیرے، میرا وجود تیرا، جو تو نے جو کھانے پینے کے لیے تو مجھے عطا کرتا ہے، روٹی یہ بھی تیری، پانی بھی تیرا، یہ سانسیں لے رہا ہوں مولا یہ تیری ہیں، تیرے حکم کے بغیر میں گھر کا دروازہ بھی نہیں کھول سکتا، تیرے حکم کے بغیر میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں اگا سکتا، بس سب کچھ تیرا ہی تیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے وَهُوَ مُحْسِنٌ، احسان کی حالت کے اندر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس نے پکڑا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ ہم کیوں گرتے ہیں؟ ذہنی طور پر، عملی طور پر، فکری طور پر، کیونکہ ہم نے رسی ہی کچی پکڑی ہوئی ہے، کچی رسی ہم نے پکڑی ہے۔ کچی رسیاں ہمارے پاس موجود ہیں جن کے اوپر ہم تکیہ کرتے ہیں، جن کے اوپر ہم اپنا اعتماد کرتے ہیں، وہ سب کچی رسیاں ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں فرماتا کہ جن رسیوں پہ تم سہارا، جن رسیوں کو تم اپنا سہارا سمجھتے ہو وہ سراب ہیں، وہ دھوکہ ہیں، جن چیزوں پہ تم اعتماد کرتے ہو وہ متاع دنیا ہے، وہ قلیل ہے، جن چیزوں کے اوپر تم ناز اور نخرہ کرتے ہو جب قبر میں جاؤ گے، کائنات کے آقا فرماتے ہیں کہ جب قبر کی طرف انسان جاتا ہے تو رشتہ دار بھی ساتھ جاتے ہیں، مال بھی ساتھ جاتا ہے، اعمال بھی ساتھ جاتے ہیں، مگر فرمایا کہ اعمال تو قبر میں چلے جاتے ہیں، باقی دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ یہ نقطہ توحید سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایک شعر ہے نا کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے؟ اگر میرا دماغ ہی بت خانہ بنا ہوا ہے، مختلف قسم کے بت میں نے اپنے دماغ میں سجائے ہوئے ہیں، کیا کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ کتاب الرقاق، مشکات المصابیح کی روایت، تعیسہ عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا وہ بندہ کہ جس نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو پیسے کا غلام بنا لیا، سمجھ بیٹھا کہ بس پیسہ ہی سب کچھ، پیسہ ہی سب کچھ، پیسہ ہی سب کچھ۔ اللہ دے دے اس کا شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، حلال ذرائع سے دے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر مرکز اور محور تو یہ نہیں ہے نا۔ مرکز اور محور اللہ کی ذات۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اب جائزہ لینا ہے، کیا میری اور آپ کی خواہش دین کے تابع ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ اسی لیے ایک وظیفہ، ماہ مقدس آنے والا ہے، ہم اس کی تیاری کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعے بھی اسی عنوان پہ باتیں ہوئیں۔ آنے والا مہینہ جو طہارت کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، صفائی کا مہینہ، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور کیفیات کو پیش کرنے کا مہینہ جو آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں، اللہ کی طرف دوڑ لگائیں، رسیاں کاٹنا شروع کر دیں، جو پاؤں میں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں، ذہنوں میں ڈالی، یہ رسیاں کاٹنا شروع کر دیں، پھر دیکھنا کہ دوڑ کیسے نہیں لگتی اللہ کی ذات کی طرف۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کی مان لو۔ کتنا پیارا جملہ، دو فکرے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ کون بات کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ انبیاء نے یہی پیغام دیا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سامان پیدا کرتا ہے۔ انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے نظام کو تسلیم کر لو۔ واسلموا لہ، اور اسی کے سامنے گردن جھکا دو۔ یقین جانیں
اس دنیا کے اندر انسان کی سب سے بڑی پہچان، جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں، انسان کی سب سے بڑی پہچان، شہرت، مقام سب سے بڑا کیا ہے؟ اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں گم کر دے۔ جس نے یہ راز کائنات کا سمجھ لیا وہ کامیاب ہی کامیاب۔ یا اللہ بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، یہ وظیفہ کریں باقاعدہ۔ اپنی زبان سے زمین کو دیکھیں۔ میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گاڑی دے، مالک بس تو ہی تو۔ اللہ آپ کو اچھا لباس دے دے، مالک بس تو ہی تو۔ اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے کھانا عطا کر دیا، کھانا دیکھ کے ہی کہیں مولا بس تو ہی تو، تیرے حکم کے بغیر تو یہ روٹی بھی سامنے نہیں آ سکتی تھی۔ سوتے ہوئے یہ احساس کریں مالک بس تو ہی تو، اگر تو چاہے گا تو اٹھوں گا، تو نہیں چاہے گا تو میں بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ جب سانسیں آ رہی ہوں تو یہ وظیفہ مولا بس تو ہی تو، بس یہ انداز جب بندہ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ انداز اختیار کرتا ہے، رب کی رحمت اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ وہ صبح بھی اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبح بھی اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے، اور جب شام ہو جاتی ہے پھر بھی انتظار کرتا ہے۔ کہ صبح اس لیے انتظار کرتا ہے کہ وہاں پر رات کے اگر لمحے کے اندر کوئی اس کی بارگاہ کی طرف نہیں آ سکا تو صبح اس کی بارگاہ میں آ جائے، اور شام کو بھی اپنی رحمت کے بازو پھیلا دیتا ہے کہ جو دن کو نہیں آ سکا چلو شام کو ہی آ جائے، چلو شام کو ہی آ جائے اس کی بارگاہ میں۔ آئیں سب مل کر یہ وظیفہ، ابھی رمضان آنے والا ہے، ابھی سے بار بار یہ وظیفہ، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو، بس تو ہی تو کا وظیفہ یہ اپنی زبانوں کا، اپنے دل کا لازمی حصہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی انسان کو اندر کی بھی تسکین ملے گی، اور جب انسان کا اندر سکون میں ہوتا ہے تو وہ سکون فراہم کرنے کی حالت اللہ تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔